أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اس وقت ماہ رمضان کا آخری عشرہ اور آخری راتیں چل رہی ہیں. سمجھیے کہ یہ ماہ مبارک کا جو بے لباب ہے اور ماہ مبارک کا نچوڑ ہے. ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان برکتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان نیکیوں کے کمانے کے سیزن کا مہینہ ہے. ماہ رمضان سال کے 11 مہینوں کے اوپر بھاری مہینہ ہے. ماہ رمضان میں جہاں بندے کو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، وہیں یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ھذا شہر القرآن، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، چاہے وہ زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، چھوٹی بڑی کتابیں صحیفوں کی شکل میں ہوں. تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں حضرات انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں. حتیٰ کہ کتابوں کی سردار امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں عطا کیا. ویسے بھی رمضان المبارک قیمتی مہینہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن عظیم الشان اتار کر اس مہینے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا. قرآن عظیم الشان کے اتر جانے کے بعد اس مہینے کی برکتوں میں اضافہ ہوا. جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن مجید سنتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے پر، پڑھانے والے پر، سنانے والے پر، سننے والوں پر اپنی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برساتے ہیں. چنانچہ جب کوئی بندہ زمین کے اوپر بیٹھ کر قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتا ہے، آسمان کے فرشتے آسمان سے اترنا شروع ہوتے ہیں اور قرآن کے پڑھنے والے قاری قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں. ابھی دور ہی ہوتے ہیں، وہ بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتے قریب ہونا شروع ہوتے ہیں. اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں سے ہونٹ ملا دیتے ہیں، گویا اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ سمائے دنیا
کے اوپر قاری قرآن کے پاس کیوں تشریف لاتے ہیں؟ جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف قسم کی عبادتیں عطا فرمائی۔ آپ کو حالت قیام میں رہنا ہے، آپ کو رکوع میں رہنا ہے، آپ کو سجدے میں رہنا ہے، آپ کو تسبیحات میں رہنا ہے، آپ کو تحمید میں رہنا ہے، آپ کو دیگر عبادتوں میں رہنا ہے۔ ایک عبادت ایک فرشتے کو عطا کر دی گئی، اب وہ فرشتہ اپنی اسی متعینہ عبادت میں لگا ہوا ہے، دوسری عبادت نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا کیا، وہ شرف فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ انسان قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے قرآن عظیم الشان کی تلاوت سے محروم ہیں۔ اسی طرح ہمارے مشائخ نے لکھا، بندہ اپنی آنکھوں سے آنسو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتا ہے۔ فرشتے اس کے اس رونے پر فضل محسوس کرتے ہیں، چونکہ یہ رونے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، فرشتوں کو رونا نہیں آتا۔ اسی وجہ سے جب کوئی انسان اللہ رب العزت کے دربار میں قریب آ کر رونا شروع کرتا ہے، ایک مقام آتا ہے کہ وہ بندہ فرشتوں کے مقامات سے بھی بازی لے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ گناہوں کی گہرائیوں میں گناہ کرتے کرتے گرتا چلا جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ وہ شیاطین کے گندگیوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سالوں کی طرح پھر قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کتنے لوگوں کو قرآن عظیم الشان کے سنانے کی اور سننے کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ کتنے گناہگار بندے ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو سنتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ ابھی ایک قرآن ختم ہوتا ہے، دوسرا قرآن شروع کر دیتے ہیں، دوسرا قرآن ختم ہوتا ہے، تیسرا قرآن شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے یہاں کوئی لیمٹی نہیں ہوتی، بس وہ قرآن پر قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں ایسا سرور ملتا ہے قرآن عظیم الشان کی تلاوت میں، نہ ان کا من بھرتا ہے نہ ان کا جی اٹھاتا ہے، پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اس دور میں بھی ایسے مرد حضرات آج بھی موجود ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کو بڑے اہتمام سے کرتے ہیں۔ مرد تو اپنی جگہ پر ہیں، ہمارے اس مستورات میں بھی ایسی مستورات، ایسی بچیاں آج بھی موجود ہیں جو بہت پابندی سے قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتی ہیں۔ ابھی پچھلے جمعے کو ایک بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں نے 6 دن کے بعد یعنی 6 رمضان سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے اس کے دوسرے ایام تھے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اب اس نے 6 رمضان سے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، پڑھتی گئی تو انہوں نے بتایا کہ آج میرا 9واں قرآن ہے۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ 8-10 دن کے اندر اس بچی نے ایک یا قرآن مجید آدھا قرآن روزانہ پڑھنا شروع کیا اور 10 قرآن تک وہ 8 سے 10 دن میں پہنچ گئی۔ ہمارے حضرت نے بیان کیا ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں اور ایسی مستورات آج بھی موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم کرتی ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ بندے حاضر ہوں گے، کوئی مہینے کا قرآن لے کے جائے گا، کوئی سال کا قرآن لے کے جائے گا، کوئی ایک رات کا ایک قرآن لے کے جائے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک دن کا ایک قرآن لے کے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا قرب کے مقامات عطا فرمائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف رمضان کے مہینے میں 70 قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف رمضان کے مبارک مہینے میں 63 قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ بعد ایسے مشائخ گزرے ہیں جو دن میں ایک قرآن پڑھتے، رات میں قرآن پڑھتے، تراویح میں الگ قرآن پڑھتے۔ انہیں قرآن پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ چنانچہ جب امام اعظم
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اتنی لمبی عبادت لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، راتوں کو قرآن پڑھتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور اس کا جو تعداد کا زمانہ ہے وہ 40 سال ہے، یعنی 40 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پڑوسی کے بچے نے کہا اپنے والد سے، بابا جان میں پڑوس کے مکان پر ایک روشنی اترتی محسوس کرتا تھا، آسمان سے اس نور کا سلسلہ شروع ہوتا، پڑوسی کے مکان کے اوپر وہ نور پھیلنا ہوتا تھا۔ بابا جان نے کہا بیٹا اب تم یہ نور قیامت تک اترتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ بیٹے نے کہا بابا جان بات سمجھا دیجئے۔ تو بابا جان نے کہا بیٹا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عبادت اتنی پسند آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ان کے مکان کی چھتوں پر نور کی بارشیں برسایا کرتے تھے۔ اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا لہذا اب تم قیامت تک یہ نور نہیں دیکھو گے۔ کیسے عظیم الشان لوگ تھے، گویا قرآن عظیم الشان نے اور قرآن عظیم الشان کے پڑھنے نے ان لوگوں کو بھی عظیم الشان بنا دیا تھا۔ کیسی عزت و بھری زندگی گزارتے تھے، کیسے مزے لے لے کے قرآن پڑھتے تھے، کیا سرور آتا ہوگا انہیں قرآن پڑھنے میں، کیا مزہ آتا ہوگا انہیں قرآن پڑھنے میں۔ ہم نے تو یہ کتابوں میں پڑھے اور سنے تھے، مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات دکھا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مکھیال خانقاہ میں ایک صاحب مظفر نگر کے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ جب وہ 20 تاریخ میں اعتکاف میں آئے، عشاء کے بعد میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی آرام کر لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میرا معمول تو رات کے وقت میں سونے کا نہیں ہے، میں تو رات کے وقت میں قرآن پڑھتا ہوں۔ چنانچہ ابھی تراویح سے فارغ ہوئے، وہ بندہ اپنا قرآن مجید لے کے بیٹھ گیا۔ میں رات کو جاگتا رہا، دیکھتا رہا کہ شاید یہ 12 بجے لیٹ جائے گا، 1 بجے لیٹ جائے گا، 2 بجے لیٹ جائے گا، 3 بجے لیٹ جائے گا، حتیٰ کہ وہ بندہ عشاء کے بعد 9:30 بجے سے مصلی پر بیٹھ جاتا ہے۔ روزانہ 4-5 دن سے دیکھ رہا ہوں، روز بیٹھتا ہے اور صبح سحری کھانے کے لیے یا تہجد پڑھنے کے لیے مصلی سے اٹھتا ہے۔ یعنی آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ ناظرہ خواں بندہ ہے، جوتوں کی دکان کرتا ہے، اتنی کثرت سے راتوں کو قرآن پڑھتا ہے، بس پڑھتا ہی رہتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بندہ رات میں قرآن مجید پڑھے گا، دن میں سنائے گا، مگر 9-10 بجے پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر شام تک قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی کتنا پڑھ لیتے ہو؟ رات کی بات ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کتنا پڑھ لیتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ 12-14 سپارے روزانہ پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے 12-14 سپارے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ حافظ قرآن بھی نہیں ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے، بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنے لمبے وقت تک اس کے سامنے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ رب کا قرآن ہوتا ہے۔ وہ راتوں میں قرآن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دن میں قرآن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے اوپر اپنی مہربانی کا معاملہ نہیں فرمائیں گے؟ 100% فرمائیں گے۔ بلکہ اگر آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ اگر ہم گناہگاروں کو کچھ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نعمتوں کا معاملہ کچھ مل رہا ہے، تو وہ ایسے عبادت گزار، تہجد گزار، قرآن مجید کے شوقین پڑھنے والے بندوں کی برکت سے ہمیں بھی کچھ مل رہا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو ذرا اپنے کمالات کی وجہ سے کما لیتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، ہزاروں کماتے ہیں، یہ تو میرے اندر فلاں کمال ہے، میں کمال تجارت رکھتا ہوں، میں اپنے اندر بڑا علم کا کمال رکھتا ہوں، میں راتوں کو بڑی محنتیں کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات ایسے محنت کرنے والے بندے اپنے بچوں کو اور اپنے متعلقین کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو راتوں محنتیں کی ہیں تبھی تو آج ہمیں یہ صلہ مل رہا ہے۔ بھئی وہ تمہاری محنت اپنی جگہ پر ہے، مگر جو کمزور بندے ہیں نا، اور کمزور بندوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگر وہ کمزور بندے اپنے مسائل لے کے ہمارے پاس آ جائیں تو ذرا ہمارے گھروں پہ ان لوگوں کا آنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہم بڑے عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس بندے کا میرے
حالانکہ اس کمزور کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہے ہیں اور کھانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور کمزوروں میں ہماری مستورات بھی ہیں، اور کمزوروں میں محلے کی غریب عورتیں بھی ہیں، اور کمزوروں میں ہمارے رشتہ ناطے میں بہت ساری رشتہ دار بھی ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح کی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرتے ہیں، گویا وہ بندے اللہ تعالیٰ کے ڈاکیا ہوتے ہیں۔ جیسے گورنمنٹ کے ڈاکیا ہوتے ہیں، بھائی تمہیں یہاں سے ڈاک لینی ہے، فلاں جگہ پہنچانی ہے، فلاں جگہ سے لینی ہے، فلاں جگہ پہنچانی ہے۔ اچھا یہ ڈاک تمہیں مل رہی ہے، تم اس ڈاک کو فلاں تاریخ میں اٹھاؤ گے اور فلاں تاریخ میں فلاں جگہ پر پہنچاؤ گے۔ اب اگر وہ ڈاکیا صحیح معنی میں اس ڈاک کو پہنچا رہا ہے تو وہ گورنمنٹ کا صحیح معنی میں صحیح سچا ڈاکیا ہے، اور اگر وہ اس ڈاک کے پہنچانے میں امانت داری سے کام نہیں لیتا، خیانت سے کام لیتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، تو ایک نہ ایک دن اس کی شکایت گورنمنٹ کے لوگوں کے یہاں پہنچتی ہے کہ یہ ڈاک کو ٹائم پر نہیں پہنچاتا، لہٰذا اس ڈاکیا کو معذور کر دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے لیے کام بہت اور ہمارے لیے ڈاکیا بہت۔ اسی طرح جن بندوں کو اللہ تعالیٰ مال فراہم کرتے ہیں، گویا وہ بندے اللہ تعالیٰ کے ڈاکیا ہوتے ہیں کہ لیجئے ہم تمہیں اپنے خزانوں میں سے خزانے دے رہے ہیں، ہمارے جو غریب بندے ہیں تم ذرا ان غریب بندوں کے پاس جاؤ اور ہماری دی ہوئی ڈاک تم ان کو پہنچا کے آؤ۔ اگر وہ ڈاکیا صحیح معنی میں پہنچا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور جب بندہ صحیح معنی میں نہیں پہنچاتا، اللہ تعالیٰ وہ ڈاک اس سے لے لیتے ہیں اور کسی اور بندے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے کمزوروں کے اوپر رحم کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم نے آج زمین والوں کے اوپر رحم کرنا بند کر دیا، آسمان والے نے بھی ہمارے اوپر رحم کرنا بند کر دیا۔ حالات دیکھیں آج ہمارے کیسے ہیں، رمضان کے غیر رمضان کے حالات تو ہیں جیسے بھی ہیں، مگر رمضان کے حالات بھی ہمارے صحیح نہیں ہوتے۔ صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہر طریقے سے متوجہ ہو جائیں، دن میں بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں، راتوں میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور اپنے 11 مہینوں کے حال و احوال کو بنانے کی فکر کریں۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کے لیے نمونہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے رمضان کا مہینہ صحیح طریقے سے گزارا، اللہ تعالیٰ 11 مہینے رمضان کے اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی برکت سے 11 مہینے کو صحیح گزروا دیتے ہیں۔ چنانچہ آگے فرماتے ہیں مثلا ایک بندہ ہے وہ تہجد نہیں پڑھ پاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں تہجد کی پابندی کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 11 مہینے اسے تہجد کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، غیروں کی طرف نظر ڈالتا پھرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظروں پر کنٹرول کرنے کا کوشش کرے، رمضان میں اگر ان آنکھوں پر پہرا بٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 11 مہینے اسے بد نظری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے کیسا نمونہ ہے۔ چنانچہ ہم اینٹوں کی خریداری کے لیے کسی بھٹے پہ جاتے ہیں، وہاں ایک قسم کا نمونہ بنایا جاتا ہے، ساری اینٹیں اتنی وزن کی ہوتی ہیں، اتنی لمبائی کی ہوتی ہیں، اتنی موٹائی کی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بھٹے کی ہے، گگن لکھا ہوتا ہے یا جو بھی بھٹے کی طرف سے ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ ساری اینٹیں بھٹوں پر لاکھوں کی تعداد میں نکلتی ہیں اور ساری کی ساری اینٹیں ایک ہی معیار کی ہوتی ہیں، سب کا چونکہ ایک ہی نمونہ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کے بعد جو 12واں مہینہ رمضان کا ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایک نمونہ ہے ہمارے پاس۔ اس ماہ مبارک کو نمونے کے طور پر صحیح معنی میں اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہم گزارتے کس طرح ہیں، بس ایک وقت بنا لیا، رمضان کا روزہ رکھا یا نہ رکھا، وقت گزاری کا ذریعہ، دنوں کو سونے کا ذریعہ، راتوں کو گھومنے کا ذریعہ،
ادھر ادھر کی باتوں میں لگنے کا ذریعہ. بس یہ تو ایسا ہی ہوا نا جیسے 11 مہینے ہیں. بھئی 12واں مہینہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. مشائخ کی جوتیوں میں پہنچنے کے بعد عجیب عجیب راز کھلتے ہیں. ہمارے حضرت نے ایک موقع پر مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے. ارشاد فرمایا ہم نے آج تک تمام لوگوں سے یہ بات کہتے ہوئے سنی کہ جو بندہ خانہ کعبہ میں ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر عطا کرتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا جو بندہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کرتا ہے 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ میں ایک گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گناہ کے بدلے میں 1,00,000 گناہوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب ذرا سوچیں وہ لوگ جو خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اور بعض اوقات گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، اور آج کے اس جدید دور میں تو یہ جو موبائل ہے نا یہ خانہ کعبہ کے سامنے بھی اٹکا ہوا ہوتا ہے. طواف کر رہے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گھر والوں کو ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ میرا طواف چل رہا ہے. اب یہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ ہمارے مشائخ تو ان تمام چیزوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ کی تصویر کا احترام کرتے، خانہ کعبہ کے اوپر جو کالا غلاف ہوتا تھا اس کالے غلاف کا بھی احترام کرتے تھے. چنانچہ ابھی میں نے دیکھا کہ وضو خانے پر ایک نام لکھا ہوا ہے. مفتی صاحب کے کمرے میں بھی ایک لگا ہوا ہے بینر، اس پہ لکھا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ شاملی کی جو جگہ ہے یہ شاملی کی جگہ تو تاریخی جگہ ہے. حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ پر شہید ہوئے. کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا؟ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اونچا مقام عطا کیا. چنانچہ ایک موقع پر ایک صاحب حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں پر فاتحہ پڑھنا شروع کی. وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، اللہ کے خاص بندوں میں سے اولیاء میں سے ایک ولی تھے. قبر سے مراقبے میں آواز آئی بھئی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. کہا فاتحہ تو مردوں میں پڑھی جاتی ہے، زندوں میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. بل احیاء عند ربهم يرزقون، شہید مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں. ایسے مقام کے بزرگ تھے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. اپنے آپ کو چھپاتے تھے. خانقاہ تھانہ بھون کے اندر تینوں مشائخ ایک ساتھ رہتے تھے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ محمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بکری پالتے تھے اور ان کی بکری خانقاہ تھانہ بھون کے اندر مسجد جو آج موجود ہے اسی مسجد میں رہا کرتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے جب انہیں نگنی کرنے کی یا پیشاب کی ضرورت پڑتی تھی باہر چلی جاتی، پیشاب نگنی کر کے فارغ ہو کے پھر آ کے مسجد میں بیٹھ جاتی. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان اولیاء کی بکریاں بھی ولی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کیا نسبت کے نور سے اللہ نے انہیں نوازا تھا کہ ان کی نظریں ان کی بکریوں میں پڑتی تھی تو بکریوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فراست عطا کر دیتے تھے اور انہیں سمجھا دیتے تھے کہ اے بکریوں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو گندہ نہیں کیا کرتے. مگر آج مشائخ کی صحبت میں رہنے کے بعد ہمیں یہ باتیں حاصل نہیں ہوتی. جتنا زیادہ شور ہم گھر میں مچاتے ہیں اس سے زیادہ شور ہم مسجد میں مچاتے ہیں. تو شیخ محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے بکریوں کو اللہ نے فراست عطا فرمائی، ہمیں آج تک یہ فراست نہیں ملی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فراست عطا فرما دے کہ ہم مسجد میں آنے کے بعد مسجد کا احترام کرنے والے بن جائیں. میرے بھائی یہ مسجد الگ مسئلہ ہے، مسجد کا احترام الگ مسئلہ ہے. مسجد کا احترام نہ رہا، قرآن کا احترام نہ رہا، صاحب قرآن کا احترام نہ رہا، اور اسی طرح ماہ رمضان کا بھی احترام نہ رہا. احترام رمضان کے لیے ایک الگ عنوان ہے، اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. ماہ رمضان کا کتنا احترام ہوتا ہے. ہمارے مشائخ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا کرتے تھے، بلا وجہ بولتے ہی نہیں تھے، خاموش رہتے تھے. مبادا میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجھے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے. بس یا تو ان کی زبان کے اوپر تسبیحات ہوتی، یا ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوتا، یا پھر ان کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہوتی. اعلیٰ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے قرآن پڑھتے رہتے اور اخیر وقت میں تو بس سمجھیے کہ کھانا پینا ترک کر دیا تھا، کھاتے پیتے نہیں تھے. فضائل اعمال آپ حضرات کو
انتظار سے سنتے ہوں گے، ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ شیخ نے بھی آبیتی میں لکھا ہے کہ جب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں پہنچتے، حضرت ایسے تو ذوق آ جائے گا، آپ کچھ کھاتے نہیں ہیں، کمزوری پیدا ہو جائے گی، آپ ذرا کچھ تو کھا لیا کریں۔ چنانچہ چائے کا ایک چھوٹا سا فنجان پیالی حضرت کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ جب کھانے کے لیے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ اصرار فرماتے تو ایک موقع پر فرمایا، اجی مولوی صاحب اب آپ ہم سے کھانے کی بات نہ کیا کرو، اب تو ہم دنیا میں جنت کے مزے سے چکھ رہے ہیں، اب تو ہمیں دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ کیا مقام ملا تھا ان لوگوں کو، بیٹھے زمین پہ ہوتے تھے اور عرش معلیٰ کے نظارے کر رہے ہوتے تھے۔ یہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم الشان انسان بنا دیا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شیخ محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ اتنے اونچے مقامات کے مالک تھے، مگر ذرا سنیے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ حقہ پیتے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے حضرت حضرت حضرت، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے نفس کو مٹا دیا تھا اور عنایت سے ختم ہو چکی تھی کہ گویا وہ اپنے آپ کو حضرت سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بھائی ذرا کام بتاؤ کیا کام ہے، بالآخر آگے بڑھ کے کہتے بھائی اگر تمہیں مرید ہونا ہے تو حاجی جی بیٹھے ہیں اندر، حاجی جی کے پاس چلے جاؤ، اور اگر حقہ پینا ہے تو یار کے پاس بیٹھ جاؤ، حقہ پینا ہے تو یار کے پاس بیٹھو، اور اگر بیعت مرید ہونا ہے تو حاجی جی کے پاس چلے جاؤ۔ حالانکہ وہ دونوں ایک ہی بزرگ کے خلیفہ تھے، شیخ محمد فاروق جی بھی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور اسی طرح حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو گویا یہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اسی شاملی شہر میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی مقام شہادت عطا کیا ہے۔ کیا ہے مقام شہادت؟ مقام شہادت وہ ہے کہ جسے نوش کرنے کی ہمارے انبیاء نے، ہمارے اولیاء نے اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اللہ ہمیں مقام شہادت عطا فرما دیجئے۔ کیا مقام شہادت ان لوگوں کو ملا تھا، اور کیسے مقام تقویٰ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کیا تھا؟ یہ اگر کہا جائے کہ یہ سب قرآن عظیم الشان کی برکت سے تھا، آج بھی اگر ہم حافظ ضامن شہید کی ولایت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے نور سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس قرآن سے اور صاحب قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ کیا ادب احترام تھا، حضرت حاجی امداد اللہ کا ذکر آیا تو ذرا سنیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ میں جب یہاں حاضر ہوا تو اس یہاں پر کرسی کے اوپر ایک مصلا بچھا ہوا تھا۔ میرا مزاج معمول ہے بزرگوں کی جوتیوں میں رہنے کی برکت سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی ہیں، میں سب سے پہلے یہی دیکھتا ہوں کہ بھائی مصلا کرسی پر اگر بچھائے تو وہ کس قسم کا مصلا ہے۔ میں نے دیکھا تو اس مصلے کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، میں نے اس مصلے کو اٹھا دیا اور اٹھا کر کے اسے نیچے رکھ دیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ کالے قسم کے جوتے لے کر کے آیا، کالے جوتے۔ حضرت سے کہا حضرت میں آپ کے لیے یہ چاند کے کالے جوتے لایا ہوں، آپ اسے ذرا میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا بھائی میں کالے جوتے نہیں پہنتا، حضرت نے تو بہت اچھے ہیں، بڑی محبت سے لے کے آیا ہوں، آپ ذرا انہیں پسند فرما لیجئے، پہن لیجئے۔ جب وہ ذرا چپٹ گیا نا تو اس حضرت نے کہا کہ بھائی میں کالے جوتے نہیں پہنتا ہوں۔ حضرت کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے راز کو بچانا چاہتے تھے، مگر وہ راز چھپائے نہ چھپا۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا نا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے، میں اس احترام میں کالے جوتے استعمال نہیں کرتا۔ کیا ان حضرات کے یہاں خانہ کعبہ کا احترام تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ اگر انہیں مہاجر مکی نہ بنائے تو پھر وہ کیا بنائے گا؟ اسی خانہ کعبہ کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس ہندوستان میں ایسے حالات بنائے کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں رہے، یہاں تک کہ جہاں صحابہ کے مزارات ہیں جنت المعلیٰ قبرستان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس بھی وہی جنت المعلیٰ میں ہے۔ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے کروڑوں رحمتیں اور قیامت کی صبح تک حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر اللہ کی طرف سے اترتی رہے گی۔
یہ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو جن کی قیادت میں ہمارے یہاں شاملی کے اندر جو معرکہ ہوا تھا اس میں ان کی قیادت تھی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سارے یہیں شاملی میں تشریف لائے۔ تو آپ حضرات ایک ایسی عظیم جگہ پر ہیں اور ایسی عظیم بستی میں آپ حضرات ہیں کہ جو ایک تاریخی بستی ہے، ہمارے اکابر اور مشائخ کے آنے کی بستی ہے۔ ہم لوگوں کا جب یہاں سے کبھی گزرنا ہوتا ہے، ساتھی ہمارے ساتھ پہ ہوتے ہیں، تو میں ہر ساتھی کو بتاتا ہوں دیکھو جی یہ ہے وہ میدان شاملی جہاں پر ہمارے مشائخ نے جنگیں لڑی ہیں۔ یعنی شاملی میں آنے کے بعد ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ میدان شاملی دیکھیں جہاں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کن پٹی پہ گولی لگی ہے، ہم بھی وہ میدان شاملی دیکھیں جہاں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جسد خاکی کو اپنی کمر پہ اٹھا کر تھانہ بھون لے گئے۔ کیسی بے بستی ہے اللہ تعالیٰ نے شاملی کو عطا فرمائی۔ تو یہ ایسی بستی ہے جو ہمارے اکابر اور مشائخ کی بستی، جہاں پر ہمارے مفتی زبیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ حضرات کے درمیان تشریف فرمائے۔ آج یہ مفتی زبیر ہیں، مگر جب ایک وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ انہی حضرات کو بہت اونچا مقام عطا کرتے ہیں، مگر اس وقت کچھ حاصل نہیں ہوتا جب کام چلا جاتا ہے اور ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ احترام خانہ کعبہ کیجئے، احترام قرآن کیجئے، اور احترام رمضان بھی کیجئے، پھر آپ ذرا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا بھی احترام کرائیں گے۔ چنانچہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا احترام رمضان کے تعلق سے۔ ہمارے حضرت نے کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی بندہ تھا اور اس کا بیٹا رمضان کے مہینے میں کھلے ہوئے عام طریقے سے بازاروں میں کھاتا پیتا پھر رہا تھا۔ مجوسی نے جب دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اس میں یہ لوگ دن میں نہیں کھاتے، اور یہ میرا بیٹا ہے جو رمضان کے اس مہینے میں کھلے عام کھاتا پیتا پھر رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو گھر بلایا، اور گھر بلانے کے بعد اس سے ڈانٹا، اور ڈانٹ کر کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے رمضان کا، اس میں یہ لوگ دن میں کھانا نہیں کھاتے، اور تو ذرا اسی طرح کھلے عام کھاتا پیتا پھر رہا ہے۔ کوئی بیٹے کو اس نے ڈانٹا۔ چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قریب کے ایک بزرگ کو وہ مجوسی خواب میں نظر آیا۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کو پوجنے والے کو۔ بہت سارے لوگ سورج کو پوجتے ہیں، بہت سارے چاند کو پوجتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، پتھروں کو پوجتے ہیں۔ مجوسی آگ کے پوجنے والے بندوں کو کہتے ہیں۔ اس کا جب انتقال ہوا تو ان بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہی مجوسی جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے۔ خواب میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم تو مسلمان بھی نہیں تھے، تم جنت کی بہاروں میں اور باغات میں کیسے ٹہل رہے ہو؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں کھاتا پیتا پھر رہا ہے، میں نے اس بنا پر احترام رمضان میں اپنے بیٹے کو ڈانٹا ڈپٹا۔ جب میرے انتقال کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی وجہ برکت سے میری زبان کے اوپر کلمہ طیبہ کو جاری کر دیا، اور میں مسلمان ہو کر اس دنیا سے آیا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ مجھے جنت کے باغ و بہار میں دیکھ رہے ہو۔ احترام رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بندے کے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے اپنے بچے اور ہم میں سے بھی بہت سارے بڑے احباب، ہمارے یہاں رمضان کا کوئی احترام نہیں، یا تو روزہ نہیں رکھتے۔ بھئی اگر روزہ نہیں رکھتے تو کم سے کم احترام رمضان میں ہمیں اس طرح تو نہیں کھانا پینا چاہیے نا۔ یہ تو ذرا ہندوستان میں مسلمانی حکومت نہیں ہے، اگر مذہبی حکومت ہوتی، اسلامی حکومت ہوتی، پھر ذرا دیکھیں گردنیں کیسے نپتی۔ کتابوں میں فقہاء نے لکھا ہے جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اعلانیہ لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا پھرے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن کو قلم کر دیا جائے۔ وہ مذہب اسلام کے شعار کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کا تبصر اڑاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے ہم احترام رمضان کریں۔ 22-23 روزے چلے گئے ہیں، 5-7 روزے باقی رہ گئے ہیں۔ مفتی صاحب نے بھی ابھی یہ بات کہی، باقی جو ایام ہمارے پاس ابھی رہ گئے ہیں، بس اب ہم ان ایام کو سمجھے کہ بس یہ ہمارے ایام آخری ایام ہیں۔ آئندہ سال ہم رمضان کا یہ مبارک مہینہ دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، ہمیں رمضان کا مہینہ ملے نہ ملے،
بھئی اگر یقین نہیں آتا تو دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں زندہ تھے مگر آج وہ رمضان میں زندہ نہیں ہے، اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ ہمارے اوپر کون سی مہر لگ گئی ہے کہ جب تک ہم 70 سال کے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم مریں گے نہیں۔ جوانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، بوڑھوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، بچوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ بڑی بہن چھوٹے بھائی سے پہلے انتقال کر جاتی ہے اور کبھی کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پہلے انتقال کر جاتا ہے۔ ہم روتے پیٹتے رہتے ہیں۔ تو کتنے ہمارے اس محلے کے لوگ تھے جو پچھلے سال اس مسجد میں رمضان کی تراویح کے آخری قرآن مجید کی تکمیل کی نسبت پر موجود تھے مگر آج ان کے چہرے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی آئندہ سال رمضان کا مہینہ ہمیں ملے نہ ملے۔ کیا سا برکت والا مہینہ ہوگا کہ جس برکت والے مہینے کو نبی علیہ السلام خود اس تک پہنچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان، شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما دیجئے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے۔ ہم نے تو رمضان تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کی مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دیا۔ ابھی مفتی صاحب نے ایک عجیب بات سنائی اور بتایا کہ ہمارے مشائخ رمضان کے چلے جانے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کے قبولیت کی دعا کرتے تھے اور 6 مہینے تک رمضان کے آنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ اللہ کے دربار میں جائیں گے اور ایسے ایسے لوگ جائیں گے جن کو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے ایسے بندے اللہ کے دربار میں جائیں گے جو اس امت میں گزرے ہیں کہ 20 سال تک فرشتہ نامہ اعمال کو سامنے رکھ کر اور قلم لیے بیٹھا ہے۔ 1 سال گزرا کوئی گناہ نہیں کیا، دوسرا سال گزرا کوئی گناہ نہیں کیا، تیسرا سال گزرا، 10 سال گزرے، 15 سال گزرے، 20 سال تک ایک گناہ ان کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا اور فرشتوں کو لکھنے کا موقع ہی نصیب نہ ہوا۔ جب کل یہ لوگ اللہ کے دربار میں جائیں گے اور ہم لوگ بھی جائیں گے اور اس وقت ہمارا نامہ اعمال کی بسم اللہ ہی گناہوں سے ہوگی اور ہمارا اختتام بھی گناہوں پر ہوگا، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ ہم اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھانے کے قابل ہوں گے، کس طرح ہم وہاں پر کھڑے ہو سکیں گے، کیا ہمارے حالات ہوں گے، کیا ہمارے معاملات ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ذرا اس سلسلے میں 2-4 باتیں سن لیجیے پھر بات کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچا مقام ہے ان کا، بادشاہ ہیں اور بادشاہت کے بعد انہوں نے کچھ سفر کیا ہے ولایت کی طرف۔ آسان بات نہیں ہے بادشاہت کو چھوڑ دینا۔ ہم سے تو تھوڑی دیر کے لیے یا رمضان کے اعتکاف کے لیے اپنا گھر نہیں چھوٹتا، ہم بادشاہت کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ بڑی مشکل سے اعتکاف کے لیے تیار کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں، بھئی پلیز آپ بیٹھ جائیں۔ ہم نے بمبئی شہر میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو ابھی اعتکاف پہ بیٹھنے کی شروع ہونے میں وقت چند منٹ باقی رہ گئے تھے، کسی مزدور کو پکڑ کے لایا گیا کہ بھئی تمہاری مزدوری ہم دے دیں گے اور بس تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ بھئی یہ پیسے والے کہاں جائیں گے؟ ان کو تو بس اعتکاف میں بیٹھ، ان کو بھی تو کچھ چاہیے نا، کہ ان کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ اب انہوں نے بادشاہ سے سفر کیا ہے ولایت کی طرف۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، موقع نہیں ہے اس وقت ورنہ میں آپ کو حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بتاتا، پھر ان کے کمالات بتاتا، پھر دکھاتا کہ ان کے کیا کیا مقامات ہیں۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا، نوجوان تھا، ہم لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ ایک بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی ہے اور میری عموماً مجلس کا جو عنوان میں جو باتوں کا ہوتا ہے، مخاطب جو ہوتے ہیں زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت میں نوجوانوں پر زیادہ محنت کرنے کی کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ یہی ہمارا مستقبل ہے۔ کل یہی نوجوان بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نوجوانی میں نیک بنا دیں گے۔ جب نوجوانی میں نیک بن گئے تو بڑھاپے میں تو بوڑھا بھی نیک بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں وہ نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کے کہا، حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی گناہ کا ایسا عادی ہو گیا بندہ، ہمارا حال بھی تقریباً ایسا ہی ہے، گناہ کرنے کے لیے بڑا جی چاہتا ہے، چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ مفتی صاحب کا درد بھرا بیان سنتے ہیں، چلو جی ہم نہیں کریں گے، مگر جیسے مسجد سے باہر نکلے بس پھر ہمارا نفس ابھرتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم گناہ کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چونکہ ہم تو نفس کے اوپر اطمینان کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے مشائخ آخری سانس تک اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے
بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. ہمارا نفس تو ہمارا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ. یہ نفس امارہ کیا ہے؟ اس وقت اس کی تفصیل نہیں کی جا سکتی. کہا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد. فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا. فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا. یہ ہمارا نفس کچھ اسی طرح کا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں. ہمارے نوجوانوں کے لیے آج یہ مجلس کا بہترین پیغام ہے. ہر ایک بندے کے لیے بہترین پیغام ہے. غور سے سنیں کہ بھئی گناہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا مگر ڈر بھی لگتا ہے، تو میں آپ کو آج ایسی شکل بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کے لیے گناہوں کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا اور گناہ بھی کر لیں گے آپ اور چھوڑ بھی دیں گے آپ اسے. دیکھو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. غور سے ذرا سنیے پھر آپ کو پتہ چلے گا. بات صحیح آ رہی نا سمجھ میں؟ گناہ بھی کر لیجئے اور آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا، کام بن جائے گا. کہتے ہیں اس نوجوان نے کہا گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں. چنانچہ کہتے ہیں اللہ والے بڑے دانا بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، دھکے نہیں دیتے. وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں. حضرت نے فرمایا ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں کہ تو گناہ بھی کرتا رہنا اور تیرا کام چل جائے گا. وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا. کہتے ہیں کہ حضرت کو کون سا طریقہ ہے؟ پلیز ذرا جلدی سے بتا دیجئے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میں عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں. آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلی تجویز سن لیجئے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی تجویز بیان فرمائی. پہلی تجویز یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کر لیا کرو. اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کر لیا کرو. جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھے وہاں چلے جایا کرو اور وہاں گناہ کر لیا کرو. اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. جہاں جاتا ہوں وہاں اللہ رب العزت ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، بھلا پھر میں ایسے کون سی جگہ جاؤں جہاں گناہ کروں؟ حضرت نے فرمایا تو اچھا یہ تجویز تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تو میں دوسری تجویز تمہیں بتا دیتا ہوں. حضرت بتائیے. حضرت نے فرمایا دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے کہہ دینا نہ تمہارا کھانا کھاتا ہوں اور نہ تمہاری بات مانتا ہوں. تجویز سن رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے نہ تو میں تمہارا دیا ہوا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا. اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں، میں پھر کیسے زندہ رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا اچھا اس تجویز پر بھی تم عمل نہیں کر سکتے تو تیسری تجویز لے لیجئے. حضرت نے فرمایا پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کی ملک ہیں. زمین کے مالک بھی اللہ ہیں، آسمان کے مالک بھی اللہ ہیں، ہر چیز کے مالک اللہ ہیں. اسی کا ملک ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. چونکہ آپ زمین پر رہتے ہیں اللہ کی بادشاہت ہے، آسمانوں کی بلندی میں چلے جائیں گے وہاں بھی اللہ کی بادشاہت ہے. لہذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا اللہ پاک بھی قرآن مجید میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو زمین اور آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. نکلو گے کس دلیل سے؟ جیسے گھڑے کی مچھلی کدھر جائے گی. کہا کہ حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا، میں زمین سے باہر چلا جاؤں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی بادشاہت سے باہر چلا جاؤں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی حکومت سے باہر چلا جاؤں ایسا بھی نہیں ہو سکتا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک تجویز اور لے لیجئے. چوتھی تجویز فرمانے لگے اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں. جب ملک الموت آئیں تو انہیں کہہ دینا تھوڑا سا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں. اس نے کہا کہ حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں ہے. اذا جاء
اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحے آگے ہوتی ہے اور نہ ایک لمحے پیچھے ہوتی ہے. وقت مقررہ پر آن پہنچتی ہے، توبہ کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. حضرت نے فرمایا اچھا تو 5ویں تجویز اور لے لیجئے. فرمایا ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں سوال و جواب کرنے کے لیے، تم سے سوال پوچھنے کے لیے، تم کہہ دینا، آج کل لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں، تم بھی ذرا ان سے کہہ دینا کہ بھئی بغیر اجازت کے کیوں آئے ہو، بغیر اجازت کے کیوں آئے ہو. مکانات کے دروازوں پر لکھ کر لگا دیتے ہیں نا، بلا اجازت کے اندر آنا منع ہے. بھئی اگر زنان خانہ ہے اور کوئی بندہ بلا اجازت کے اندر آ گیا، ہم اس پر بڑی ڈانٹ ڈالتے ہیں، بھئی تمہیں کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے، کس سے پوچھ کے تم اندر آئے ہو. جب تمہارے قبر میں منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں، تم بھی ان سے کہہ دینا کہ بھئی تم نے میرے سے اجازت نہیں آنے کے لیے، کیوں بلا اجازت کے آئے ہو. اس نے کہا حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں، وہ تو بلا اجازت ہی آئیں گے. حضرت نے فرمایا اچھا تو یہ تجویز بھی تمہاری سمجھ سے باہر ہے، اب 6ٹھی تجویز لے لیجئے. کہتے ہیں فرمانے لگے اچھا بھائی ایک تدبیر اور بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمہارے پورے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو جہنم میں نہیں جاتا. سنیے ذرا دل کے کانوں سے سنیے. فرشتے تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے، فرشتوں کو حکم دے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا. اس نے کہا حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اب لوہا گرم تھا، اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا. حضرت نے فرمایا اے بھائی جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے. جب تیری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے. جب ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے، تو پھر ہم گناہوں کی طرف کیوں بڑھے جاتے ہیں اور گناہوں کا وہ اپنا مرکز کیوں بناتے ہیں. آج سے ہم اپنی آنکھوں پر پابندی بٹھائیں گے، گویا ہم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں گے کہ ہمیں نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے. آنکھوں کے ذریعے ہمارے دل کا نور نکل جاتا ہے، نماز پڑھ کے دل میں نور جمع کر کے جاتے ہیں، بد نظری کر لیتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے نور نکل جاتا ہے. سمجھنا آج کے اس دور میں ان تمام باتوں کا بہت سہل اور آسان ہے. کمرہ ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، اے سی چلائی ہوتی ہے، کار بھی ایئر کنڈیشن ہوتی ہے، ساری ونڈو بند ہوتی ہیں، ساری کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، شیشہ بند ہوتا ہے، گاڑی بالکل ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے. تھوڑے سے آگے چلنے کے بعد گاڑی کے شیشے کو نیچے کرو نا، ساری کولنگ باہر نکل جاتی ہے، گاڑی پھر گرم کی گرم ہو جاتی ہے. اسی طرح نماز پڑھ کے رمضان کے روزے رکھ کر تلاوت کر کے قرآن پڑھ کر اور سن کر بندے کے دل میں نور جمع ہوتا ہے، آنکھوں کی کھڑکی کھول دیتا ہے، اس نور کو باہر نکال دیتا ہے. کبھی یہ بندہ کانوں کی کھڑکی کھولتا ہے، کانوں کے ذریعے دل کے نور کو باہر نکال دیتا ہے. کبھی زبان کی کھڑکی کھولتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، زبان کے ذریعے دل کے نور کو باہر نکال دیتا ہے. اس لیے آج سے ہم ان تمام چیزوں پر پہرا بٹھائیں گے تاکہ جو نور اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے وہ نور ہمارے دل میں جمع ہوتا رہے، جمع ہوتا رہے، جمع ہوتا رہے، یہاں تک کہ پھر وہ دل کا نور کا دل کا جو گھڑا ہے وہ نور سے بھر جائے. اور جب گھڑا بھر جاتا ہے، چھلکنے لگتا ہے، پھر اس کے اثرات بندے کے چہرے مہرے سے ظاہر ہونے لگتے ہیں اور دیکھنے والا بندہ سمجھتا ہے بھائی بات تو ہے کوئی بندے میں، تبھی تو جو بات زبان سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پھر باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرتے ہیں، پھر نمازوں میں اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان دیتے ہیں، پھر سجدوں میں سرور ملتا ہے، نمازوں میں حضوری ملتی ہے، پھر ہمارے مشائخ کی باتیں قدم قدم پہ یاد آتی ہیں. امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیق رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. ایک سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. کیا مزہ آتا تھا انہیں سجدے میں کہ سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تھا. آپ حضرات شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یحییٰ زکریا صاحب رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقریباً ہر مسجد میں فضائل اعمال رکھی ہوتی ہے، پڑھے ہوئے، اور ان کے والد تھے حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی بات میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے بارے میں سنی۔ فرمایا کہ دونوں حضرات بڑے لمبے سجدے کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہو؟ جواب دیا جب ہم سجدے میں سر رکھتے ہیں ایسا مزہ ملتا ہے جیسے ہم نے اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہو، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر بندے کو مقام احمدی ملتا ہے اور مقام محمدی ملتا ہے۔ پھر یہی تو بات تھی کہ نبی علیہ السلام بھی تو راتوں کو لمبے سجدے کرتے تھے، پھر اس امتی کو بھی لمبے سجدے کرنے کا موقع ملتا ہے اور سجدوں کا مزہ ملتا ہے۔ جیسے ہم آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں اسی کے اعتبار سے پھر ہمیں آئس کریم کے کھانے میں مزہ آتا ہے، اسی طرح ہمیں سجدے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اس کو دینا ہے، مفتی صاحب کو دینا، مجھے دینا ہے۔ اسی کے بارے میں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بگاڑ آ گیا ہمارے اندر۔ رمضان کا مہینہ ہمیں بدلنے کے لیے آیا ہے، بدل لیجیے اپنے آپ کو۔ لمبے لمبے بیانات سننے سے آدمی نہیں بدلتا، بڑے بڑے پروگراموں میں جانے سے آدمی نہیں بدلتا۔ جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لے وہ اس وقت تک نہیں بدلا کرتا۔ آج اس مجلس میں آپ تشریف فرما ہے، اطمینان سے بیٹھے رہیے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ شب قدر بھی ہے، ویسے بھی تو ہم بہت ساری راتیں گزار دیتے ہیں، جاگ کر گزار دیتے ہیں، تو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں آسانی سے بیٹھ جائیں اور کچھ بدلنے کی باتیں ہو جائیں، آپ حضرات کے بھی گناہ معاف ہوں اور آپ حضرات کی برکت سے ہم جیسے گناہ گاروں کے بھی گناہ معاف ہو جائیں، تو ذرا ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی کا مقام ہوگا کہ ایسے پروگرام ہمیں ملے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نیک بختی کے مقام ہمیں عطا کر دیے۔ تشریف رکھے بچوں، بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اپنے آپ کو بنائیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریے، ہر اعتبار سے بدلیے۔ اور پھر میں نے کہا کہ دل کا یہ گھڑا بھر جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے، پھر اس کے اثرات بندے کی ظاہر کی آنکھوں پہ نظر آنے لگتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے پھر اس کا؟ ہمارے اس ہندوستان میں ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، کتابوں میں لکھا ہے وہ بڑے سیدھے سادے بزرگ تھے، سیدھی سادی چادر اوڑے ہوتے تھے، ایک پھٹی پرانی دوکائی نیچے بچھائے ہوتے تھے، کیسا کمال کا بندہ تھا۔ چنانچہ اگر وہ کسی گناہگار بندے کو دیکھ لیا کرتے تھے تو وہ توبہ کر لیا کرتا تھا، اور اگر کسی غیر مسلم کے اوپر نظر جما کر توجہ ڈال کر دیکھ لیا کرتے تھے وہ مذہب اسلام میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ زبان میں تاثیر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آنکھوں میں نور دیتے ہیں نسبت کا، پھر ان کی لائٹیں جو دنیا میں کام کرتی ہیں نا لائٹیں، ان لائٹوں کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ تو ایک دو جگہ پر پہنچتی ہیں تھوڑی دور پر، آنکھوں کی جو بینائی ہوتی ہے نا، پھر یہ ساری چیزیں درمیان سے ختم ہو جاتی ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ چنانچہ امام العلماء والصلحاء حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اپنے ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت گرمی میں بھی چھتری کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے رکھتے ہوں گے، برسات میں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بارش سے بچنے کے لیے چھتری اپنے ساتھ میں رکھتے ہوں گے، مگر آپ تو ہر وقت ہی اپنے ساتھ میں چھتری رکھتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب میں راستے سے گزرتا ہوں نا تو راستے سے نامحرم مستورات بھی گزر رہی ہوتی ہیں، میں ان کا چہرہ دیکھنا تو بہت دور کی بات، میں ان کا لباس ظاہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جدھر سے مستورات میں سے کوئی نامحرم آتی ہے میں اس طرف اپنے چھتری کو کر دیتا ہوں اور ان کا لباس بھی نہیں دیکھ پاتا۔ پھر آپ ذرا دیکھیں کیا مقام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام العلماء والصلحاء خواجہ محمد عبد المالک صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علماء ہوتے تھے، ان کے خانقاہ میں نماز فجر کا اہتمام تھا کہ خود پڑھایا کرتے تھے، اہتمام کے ساتھ نماز حضرت خود پڑھایا کرتے تھے۔ جب تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا ہے، تکبیر مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں امام کہتا ہے اللہ اکبر،
اکبر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ ادھر تکبیر مکمل ہو گئی اور ادھر امام صاحب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، مگر حضرت ایسا نہیں کرتے تھے، تھوڑا سا انتظار کیا کرتے تھے اور تھوڑے سے انتظار کے بعد میں اب تکبیر تحریمہ کہا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا علماء میں سے کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تکبیر کہنے میں ذرا آپ دیری کیوں لگاتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ علماء ہیں اور آپ لوگوں کی کیفیات جلدی بن جاتی ہے، آپ لوگ علماء ہیں، آپ کی کیفیات جلدی بن جاتی ہیں، میں ایک فقیر بندہ ہوں، میری کیفیت جلدی نہیں بنتی، البتہ اتنی بات ہے کہ جب تک میرے سامنے خانہ کعبہ نہیں آ جاتا میں اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہیں کہتا۔ پھر یہ بات پیدا ہوتی ہے بندوں کی نگاہوں میں۔ تو آج کے اس دور میں جو ہم بہت زیادہ اوقات گلی کوچوں میں، محلوں میں کھڑے ہو کر لائٹوں کی روشنی میں گلیوں کو سجا کر کرتے ہیں، اس سے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس میں جو تحریر آئی ہے اس کا مقصد یہی ہے، یہی پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ جو گلیوں کو سجانے کا معمول چلا ہے اور جو مسجدوں میں، خیر یہاں تو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کی برکت ہوگی، ورنہ بعض جگہوں پر تو ختم قرآن کے موقع پر مسجدوں میں لائٹیں بہت زیادہ جلانی ہوتی ہیں، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ جائے کہ گلیوں میں بڑی بڑی لائٹیں لگا کر ہزاروں نہیں 500 ہزاروں روپے خرچ کرنا، یہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اعمال کا مہینہ ہے، اعمال میں لگیے۔ ابھی ہم لوگ آئے، سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، راستے میں آتے ہوئے ہمیں ایسے بہت سارے صاحبان ملے جو ایسے ہی گھوم رہے تھے، یعنی وہ اس انتظار میں تھے کہ کب مفتی صاحب میرے جنتی والناس کہتے ہیں اور بیان شروع ہوتا ہے اور ہم مسجد میں جا کے وہاں شریک ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے جو بیچارہ صف اول میں کھڑا تھا 8 بجے سے، اس بندے کو مقام ملے گا، یہ جو بیچارہ 10 بجے 11 بجے پہنچا اس کو ملے گا؟ اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ عام طریقے سے یہ معمول بن گیا کہ 10 رکعتیں ہو جانے کے بعد ہم اپنے گھروں سے چلتے ہیں۔ ان لائٹوں کے جلانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ لائٹیں ہماری گلیوں تک محدود رہ جائیں گی، قبر میں جانے والی نہیں ہے، قبر میں جانے والی نہیں ہے، وہاں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، آپ حضرات کو بتاتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پیسوں کو غریبوں پر خرچ کریے، ان پیسوں کو جو آپ نے اس طرح کی جگہوں پر خرچ کیا ہے، آپ ان پیسوں کو اپنی صحت پر خرچ کریے، آپ ان پیسوں کو اپنے مکانات میں خرچ کریے، آپ ان پیسوں کو بہن غریب ہے اس کے اوپر خرچ کریے، آپ ان پیسوں کو قرضے میں دیجیے، آپ ان پیسوں کو خرچ کر کے کاروبار کو آگے بڑھائیے، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو کام 50,000 میں ہو رہا ہے وہ 50-100 روپے کی لائٹ لگا لیتے، اسے بھی کافی ہو جاتا۔ اس لیے آج سے ان تمام چیزوں سے توبہ کیجئے اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لائٹ رکھی ہے، اسے روشن کر لیجئے۔ جب یہ لائٹ روشن ہو جائے گی پھر ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اوپر کس طرح کی مہربانی فرمائیں گے۔ آج اس مجلس میں بہت ساری بے جوڑ باتیں، ایک مضمون کی باتیں نہیں ہوئی ہیں، مختلف قسم کی باتیں میں نے جان کے عرض کی ہیں تاکہ تمام باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتیں سامنے آ جائیں اور چھوٹی چھوٹی طریقے سے ان باتوں کے اوپر روشنی پڑ جائے۔ قرآن کا احترام، رمضان کا احترام، علماء کا احترام، مساجد کا احترام، رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنا، اور پھر ختم قرآن کے موقع پر کیا کیا کرنا، بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی جو باقی راتیں رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی راتوں میں اگر عبادت کرنے کا موڈ نہیں ہے تو سونا بہتر ہے، سو جایا کریں اور پھر سویرے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جایا کریں۔ کیوں ویسے آج تو آخری جمعرات بھی ہے اور پھر کل جمعے کا دن بھی، الوداع کا جمعہ بھی ہے، اس میں تو اچھا مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے۔ تو الوداع کا جمعہ روزہ رکھنے کا جمعہ نہیں ہے، یہ تو ہر جمعے کو روزہ رکھنا چاہیے اور ہر دن روزہ رکھنا چاہیے۔ آج سے آپ اس مجلس میں میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ رمضان کے جتنے دن باقی رہ گئے ہیں آپ ان تمام دنوں کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو مفتی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید بالکل مکمل ہو گیا ہے مگر تراویح مکمل نہیں ہوئی ہیں، آپ حضرات تراویح کو بھی پابندی سے پڑھیں گے،
اور کیسے پڑھیں گے؟ شروع سے شریک رہیں گے اور آخر تک بالکل شریک رہیں گے. اب مفتی صاحب 1.5 گھنٹہ نہیں لیں گے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں تراویح الانطرا کیف سے پڑھا دیں گے اور فارغ کر دیں گے آپ کو. لہٰذا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیجئے، کم سے کم آپ حضرات آخر میں بھی آئیں گے. انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.